بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 186 کا مفہوم پیش کروں گا۔ یہ آیت الصیام کے آیتوں کے بیچوں بیچ کیا کر رہی ہے؟ کیا آج تک کسی بھوک پیاس والے نے یہ سوال کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کس سے کیا ہے؟ جواب کہاں سے آیا ہے اور کس نے دیا ہے؟ پہلے اس آیت میں موجود اہم الفاظ پر ایک نظر۔ اذا یہ ہنگامی حالت کا قرینہ ہے، اور اس آیت میں سیاق و سباق کے لحاظ سے جب بھی رمز کی حالت ہوگی تو یہ اپلائی ہوگا۔ اگلا ورڈ ہے سآلہ کا، کس سے پوچھنا ہے اور جواب کس نے دینا ہے؟ حاضر میں۔ قرآن میں تقریباً 16 جگہ پر سوال پوچھا گیا ہے۔ یہ کون ہے، کس سے پوچھنا ہے اور جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 189 میں یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس کے آگے ہی جواب بھی آ رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورت نمبر 2 آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون، خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور آگے اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 217، یسألونک عن الشہر الحرام کے بارے میں سوال اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 220، یسألونک عن الیتامی اور آگے اس کا جواب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222، یسألونک عن المحیض اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 153، یسألک اہل الکتاب اور آگے اس کا جواب۔ سورہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 187 میں یسألونک عن الساعہ اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 1، یسألونک عن الانفال اور آگے اس کا جواب۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85، اس میں یسألونک عن الروح اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 18 اور آیت نمبر 83، اس میں یسألونک عن ذی القرنین اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 105، یسألونک عن الجبال اور آگے اس کا جواب۔ سورہ نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر 63، یسألک الناس عن الساعہ اور آگے اس کا جواب۔ سورت نمبر 51 اور اس کی آیت نمبر 12، یسألون ایان یوم الدین اور آگے اس کا جواب۔ اگلا لفظ ہے الداعی۔ یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے وہی خاص پوچھنے والا ہے جس کے ذہن میں وہ تمام سوال اٹھیں گے جب وہ رک کر ڈٹ کر قرآن میں غور و فکر و تدبر کرے گا، اور وہیں سے اس کو جواب بھی ملے گا۔ اب میں آپ کے سامنے مکمل ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کریں میری ہدایت کی پیروی کرنے والے میرے بارے میں، یعنی میری ہدایات کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہے آپ، یعنی القرآن سے، یعنی کہ جب میری ہدایت کی پیروی کرنے والے میری ہدایت کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا چاہے القرآن سے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس میں یعنی میری ہدایات قریب ہیں، میری ہدایات کے قریب ترین والوں کے لیے، یعنی میری ہدایت کے قریب ترین والوں کے لیے موجود ہے۔ آگے ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں اس خاص رکن تدبر اور غور و فکر کرنے والے کے سوال کا جب بھی اس قسم کے سوال ذہن میں آئیں گے، یعنی کہ میری ہدایات میں جوابات موجود ہیں، بس
اس میں رکنا ہے، ڈٹنا ہے، تدبر کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ ہر قسم کے سوال جو مذہبی رسومات، خرافات یا بھوک پیاس کے روزے کے حوالے سے یا اپنے اندر یا معاشرے میں بہتری کے حوالے سے ہو، اس کا جواب اللہ کی دی گئی ہدایت سے ملے گا۔ آگے ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس اس کو چاہیے کہ وہ میرے دیے گئے جوابات پر عمل کریں، میری دی گئی ہدایات کے لیے، یعنی کہ جو القرآن میں اس کے جوابات جو دے دیے گئے ہیں اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ عمل لے کر آئیں میری دی گئی ہدایت کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سب صحیح یا بہترین راستے پر آ جائیں۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی بھوک پیاس والے نے یہ عمل کیا ہے؟ بلکہ بھوک پیاس والا روزہ یا یہ عمل تو آپ کو اس سے کوسوں دور لے کے چلا جاتا ہے۔